لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون صدق الله العظيم واضرب لهم مثلا اصحاب القريہ، اور اے پیغمبر بیان کیجیے ان کے لیے بستی والوں کی مثال۔ اذ جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس رسول۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو، فکذبوہما، بس دونوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ فعززنا بثالث فقالوا، بس ان کی تائید کے لیے تیسرے کو بھیجا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، بس کہا کہ بے شک یہ تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ لوگ کہنے لگے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور کیا چیز رحمان نے ان پر نازل کی ہے۔ ان انتم الا تکذبون، کہ تم جھوٹے ہو۔ تو سورۃ یاسین کا دوسرا رکوع تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبر، دو رسول بھیجے، اور اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ رسول تھے، پیغمبر تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد تھے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، اور جس بستی کی مثال بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس سے شام کی بستی، شام کا مشہور شہر انطاکیہ مراد ہے۔ یہاں پر جو ہے ان دو رسولوں کو بھیجا گیا، اور جن کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ صادق، صدوق اور شلوم یا شمون، یہ نام بتائے گئے ہیں، لیکن صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے، واضح طور پر نہیں بتایا۔ تو یہاں پر انطاکیہ مراد ہے، جو شام کا شہر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب رسول بھیجے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دو قاصد تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کے پاس بھیجے، اور وہاں پر ایک شخص تھا، ایک بزرگ کا، جس کا نام حبیب نجار ہے۔ اس کو جا کر انہوں نے دعوت دی، تبلیغ کی، اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے کہ جس سے میں سمجھوں کہ واقعی تم لوگ جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے پاس ایک فن ہے کہ ہم نابینا کو بینائی دے سکتے ہیں، اور جو بیمار ہو اس کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس فن موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ہمیں دیا ہے۔ چنانچہ اس بزرگ کا ایک بیٹا بیمار تھا، حبیب نجار کا، وہ 2 سال سے بیمار تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اس بیٹے کو صحیح کر دو، میں تمہیں مان لوں گا۔ چنانچہ وہ بیٹا لایا گیا۔ انہوں نے، ان قاصدوں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پر، اس کے سر پر، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح ایک اندھے شخص کو لایا گیا، جس کی بالکل آنکھیں تھیں ہی نہیں، بالکل بند تھا، بالکل پیشانی ٹائپ کا تھا، آنکھوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ان سے کہا گیا کہ ان کو اب ٹھیک کر کے دکھاؤ، ان کی بینائی لوٹا کر دکھاؤ۔
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی اور انہوں نے اس کے آنکھوں کی جگہ پر جو ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی اور ان کی آنکھیں لوٹا دی اور آنکھوں کی جگہ پر آنکھیں واپس آ گئیں۔ تو ان کے اس معجزے کو دیکھ کر، اس چیز کو دیکھ کر یہ حبیب نجار جو اس وقت کا بزرگ تھا یہ ایمان لے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اور پھر یہ جو بینائی کا لوٹنا، بیمار کا صحیح ہو جانا، یہ خبر پھیل گئی علاقے میں، ملک میں پھیل گئی، بادشاہ تک خبر پہنچ گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان قاصدوں کو بلایا جائے، میرے پاس لایا جائے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا ان کا پیغام ہے۔ چنانچہ ان کو بادشاہ کے پاس لے آئے، حاضر کر دیا گیا۔ بادشاہ کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، رسول ہیں اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ کسی چیز کی جو ہے طاقت نہیں رکھتے، آپ ان کو چھوڑ کر اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، اللہ کو اپنا معبود مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بات سن لی بادشاہ نے اور ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ پھر بادشاہ نے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو لگا دیا، کہا کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو کہ یہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو جا کر بازار میں پکڑا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ چنانچہ پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو اب قید کر دیا جائے، ان کو گرفتار کر لو، اریسٹ کر لو۔ چنانچہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہمارے دونوں قاصد جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، ساتھی تھے، ان کا جو بڑا تھا، ان کا جو سردار امیر تھا، اس کا نام شمعون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان کی جا کر خبر لو کہ ان کو کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ شمعون جو اپنا بھیس بدل کے اور ان لوگوں کے پاس، بادشاہ کے جو لوگ تھے ان کے پاس گیا اور ان کے اندر جو ہے گھل مل کے رہنے لگا تاکہ میں اپنی جان پہچان بناؤں اور ان کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ان کا ساتھی ہوں۔ چنانچہ اس نے اس طرح کر کے بادشاہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر ایک دن یہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ کا کیا حال ہے، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی قاصد آئے ہیں۔ پھر تھوڑا اس سے گپ شپ کرنے کے بعد پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ ان کو کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا ہے؟ بادشاہ نے بتایا کہ یوں آئے تھے اور یوں دعوت دینے لگے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے لگے، میں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے جو بات ان کی سنی تو اس پر مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں ان کو بند کر دیا ہے، آگے میں نے کچھ نہیں سنا۔ تو شمعون نے کہا کہ ان کو بلایا جائے، ان کو میرے سامنے لایا جائے، ان سے پوچھیں تو صحیح مقصد کیا ہے، ان کا کیوں آئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے ان کو حوالات سے نکال کر لے آئے اور شمعون نے ان سے کہا کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمیں جو ہے توحید کی دعوت دے کر بھیجا گیا ہے، بادشاہ کو، قوم کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، اور تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو شمعون نے کہا، بادشاہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، شمعون نے ہم سے سوال کیا کہ تمہیں کوئی ایسی چیز آتی ہے، ایسا کوئی ہنر آتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم سمجھیں کہ واقعی تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مطالبہ کریں، ہم کر کے دکھا دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، وہ نابینا تھا، اس نے بھی بادشاہ نے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بینائی دے دو، میں ایمان قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس کو انہوں نے بلایا اور اس کو بینائی لوٹا دی گئی، بینائی مل گئی۔ اسی طرح ایک اور شخص جو مر چکا تھا، جو بچہ تھا، 7 دن اس کو ہو گئے تھے انتقال ہوئے،
کہا کہ اس کو تم زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ ادھر شمون بھی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ بادشاہ ہدایت پر آتا ہے تو اس کو زندہ کر دے تاکہ یہ بادشاہ یہ قوم ہدایت پر آ جائے۔ چاہے 7 دن سے وہ مرا ہوا تھا اور مشرک تھا، شرک پر اس کا خاتمہ ہوا تھا، اس کی موت آئی تھی اور اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بگڑ چکی تھی، حالت خراب ہو چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کو جب زندگی ملی، اس بچے نے کہا کہ میرا جو خاتمہ ہے، میری موت جو ہے یہ شرک کی حالت میں آئی ہے، اور جتنے دن میں مردہ رہا اس میں نے کئی ساری ایسی جگہ دیکھی ہیں کہ مجھے آگ کی گھاٹیوں سے نکال کر کئی جگہوں پر لے جایا گیا ہے، مجھے اس طرح عذاب دیا گیا ہے۔ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، یہ قاصد، یہ رسول جو بات کر رہے ہیں، ان کی بات ٹھیک ہے، ان کی بات مان لو، یہ حق پر ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے میں ایمان لاؤں گا، لیکن اور بھی کئی ساری باتیں ظاہر ہوئیں، کئی سارے معجزے ظاہر کیے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ وہ ایمان نہیں لایا، اور وہ جو ہے ایمان لانے سے پھر گیا اور معجزے بھی ظاہر ہو گئے، نشانیاں بھی دکھا دیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو ضدی قسم کے، جس کے بارے میں پچھلے جو پہلا رکوع سورہ یاسین کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ اکثر لوگوں پر یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان میں یہ بادشاہ بھی ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ بھی تھے کہ یہ لوگ نبی نے جتنی بھی دعوت دی، تبلیغ کی، سمجھایا، معجزات ظاہر ہوئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور درخت زمین چیر کر قدموں میں آ گئے، اور پانی ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کا نکل جانا، چشمے جاری ہو جانا، تو کئی سارے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ معراج پر چلے جانا، آسمانوں کی سیر کر کے آ جانا، مشرکین کے کہنے پر بیت المقدس کی ساری چیزیں باتیں بتا دینا، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ تھے یہ مشرک اور کافر، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کے لیے پھر شمعون کو بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہ 2 کو بھیجا، فکذبوہما، پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، دونوں پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر تیسرے رسول کو ان کی تائید کے لیے بھیج دیا، فقالوا انا الیکم مرسلون، اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، پھر یہ قوم کہنے لگی کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم کیسے نبی ہو؟ تمہاری صفات، تمہاری خاصیات، تمہارا چلنا پھرنا، کھانا پینا سب تو انسانوں والا ہے، ہماری طرح تم چلتے ہو، بولتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے؟ تو جیسے آج کل کے مشرک کا بھی یہی کہنا ہے، اور نبی کے دور کے مشرکوں کا بھی یہی کہنا تھا، اور جس دور کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ تم تو انسان ہو، انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو نوری ہونا چاہیے، نبی تو نور سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ ان کا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انسانوں میں سے ہی بھیجے، کیونکہ انسانوں نے ان کے مطابق زندگی گزارنی تھی، ان کے نقش قدم پر چلنا تھا، نبیوں کی تعلیمات پر چلنا تھا۔ لیکن اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتا، فرشتہ تو نکاح نہیں کرتا، فرشتہ کھانا نہیں کھاتا، فرشتے کو تقاضا نہیں ہے، فرشتہ سوتا نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فرشتوں میں نہیں ہے، تو انسانوں کو کیسے پتہ چلتا کہ ہم نے کھانا کیسے، ہم نے سونا کیسے، ہم نے جو ہے نکاح کیسے کرنا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی نبی کو چنا ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہل سمجھا اس کو نبی بنایا ہے۔ ہر ایک کو اللہ نبی نہیں بناتا، جو نبوت کا اہل ہوتا ہے، جس میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، اس کو اللہ چنتا ہے، اس کو نبی بناتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام جو ہے صفاتی، وہ مصطفیٰ بھی ہے، اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے چنے ہوئے تھے،
آپ میں وہ صفات تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا، آپ کو رسول بھی بنایا، آپ کو خاتم الانبیاء بنا دیا۔ تو نبی جو ہے انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے، اور پھر نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں میں نبی نہیں آیا، عورتوں کو نبوت نہیں ملی، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے، مردوں کو عورتوں سے اونچا مقام دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، سردار بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتخاب بھی مردوں میں سے کیا ہے۔ تو فرمایا، کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، کیا آپ پر کوئی چیز نازل بھی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ پر اتاری بھی ہے؟ ان انتم الا تکذبون، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو نبی ماننے سے، رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو کہا، نبی نے کہا، رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم مرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری جو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ہم تمہیں پیغام صحیح صحیح پہنچا دیں۔ ہماری ذمہ داری جو تھی پیغام کو واضح پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا، وہ ہم نے پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ قالوا انا تطیرنا بکم، پھر وہ قوم کہنے لگی، بستی والوں نے کہا ان رسولوں سے کہ ہم نے تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، نعوذ باللہ۔ رسولوں سے کہنے لگے تمہاری وجہ سے نحوست ہو گئی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے ان پر قحط مسلط کر دیا، یا یہ بھی مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگ گئے کہ یہ لوگ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں، ان کا خدا سچا ہے، ہمارے معبود سچے ہیں۔ یہ چہمگوئیاں ہونے لگ گئیں، اختلافات ہونے لگ گئے، لوگ بٹنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آ گئی ہے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اور کہنے لگے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ یہ دھمکی دے دی ان رسولوں کو اس قوم نے، کہا کہ تم اگر ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے، یا ہم تمہیں کوئی ایسی سخت سزا دیں گے کہ تمہیں سزا میں مبتلا کر دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم، پیغمبروں نے جواب دیا کہ یہ نحوست تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اگر تم ہم پر ایمان لے آتے، اللہ کو معبود مان لیتے، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیتے، تو یہ نحوست نہ آتی، یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ تو یہ تمہاری وجہ سے یہ نحوست ہے۔ آئن ذکرتم، کیا ہم نے تمہیں نصیحت کی، یہ بات سمجھائی، اس وجہ سے ہمارا یہ جرم ہے، ہماری وجہ سے نحوست آئی ہے، اس نصیحت کی وجہ سے۔ کہا کہ نحوست تمہاری وجہ سے آئی ہے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، حد سے گزر چکے ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، جب یہ چہمگوئیاں ہونے لگی، قوم دھمکی دینے لگی، پیغمبروں کو قتل کرنے کی بات ہونے لگی، اور پیغمبروں کو کہنے لگے نحوست تمہاری وجہ سے آئی ہے، یہ ساری باتیں جب ہوئیں تو یہ حبیب نجار جو شخص تھا، جو پہلے ایمان لے آیا تھا، جب وہ دو قاصد گئے بادشاہ کے پاس اور وہاں وہ ایمان لے آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ کسی کونے کھانچے میں جنگل میں عبادت کیا کرتا تھا، شہر کے ایک کنارے پر بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، کپڑے کا کام کرتا تھا، اس سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ تو اس کو جب پتہ چلا کہ یہ معاملات اور یہ مسئلے اور قوم جو ہے ان کے خلاف ہو گئی ہے، تو یہ آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، شہر کے دوسرے کنارے سے یہ انسان، یہ مرد چلتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، قوم سے کہنے لگا اے قوم ان کی اتباع کر لو، یہ اللہ کے یہ بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی اتباع کر لو، یہ تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے۔
کہ تم ہمیں فلاں چیز دے دو، فلاں دولت دے دو، یہ دے دو، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، وہم مہتدون، وہ یہ صحیح راستے پر ہے۔ تو اس بزرگ نے آ کر یہ بات کہی کہ یہ صحیح راستے پر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، ان کی بات کو تم مان لو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس بزرگ کو بھی یہ قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو انشاءاللہ باقی بیان جو اگلے درس میں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو مانے، ان پر یقین کرے۔ آج رسول تو چلے نہیں آئے گا، نبی تو اب دنیا میں نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لیکن علماء کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کا وارث علماء کو بنایا ہے۔ تو اس میں انسان کو پہچاننا چاہیے علماء حق کون سے ہیں، سیدھے راستے پر کون سے علماء ہیں، اس کی پہچان کرنی چاہیے، اور اس کو پہچانتے ہوئے انسان پھر ان کے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو جو علماء کی بات ہے، علماء حقہ کی بات ہے، اس کو انسان تسلیم کرے، جو قرآن کی بات، حدیث کی بات کریں اس کو تسلیم کرے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی دوسرے کی طرف نہ جائے۔ آج جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں پیر صاحب جو ہے وہ بڑی بڑی بیماریاں دور کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب نے بڑی کیا جو ہے بڑی بڑے لوگوں کو انہوں نے شفا دے دی ہے، بڑے بڑے مریضوں کو شفا دے دی ہے، یہ یقین رکھنا یہ بھی جو ہے شرک ہے، یہ بھی کفر ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے تو شفا ملی ہے، اللہ شفا نہ رکھتا تو کیسے وہ شفا دے سکتا تھا؟ تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر نے دوائی دی ہے اور انسان کو شفا مل گئی، صحت مل گئی، اب انسان کہتا ہے کہ یار اس ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے شفا اس کے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے، یہ ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے، اس کے بعد جو بھی جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس ڈاکٹر کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، تو یہ اس طرح انسان کہہ کر بلائے۔ تو اس لیے یہ صحت دینا، روزی دینا اور تندرستی دے دینا، اولاد دے دینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ علماء، یہ بزرگ، یہ پیر، یہ ولی، یہ ڈاکٹر، یہ تو ذریعہ بنتے ہیں، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحت چاہتے ہو تو دوائی بھی استعمال کرو۔ اب انسان کہے کہ نہیں مجھے صحت چاہیے، میں دوائی نہیں کھاؤں گا، دوائی نہیں لوں گا، اللہ نے کہا ہے کہ صحت میں دیتا ہوں، میں نے دوائی نہیں لینی، تو اس کو کوئی کہے گا کہ یہ عقل مند ہے؟ تو نبی نے فرمایا اسباب اختیار کرو، دوائی استعمال کرو اور یقین اللہ پر رکھو۔ اسباب استعمال کرنے کا، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے آج کے دور میں بھی انسان کو اپنا عقیدہ اور اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کامل مسلمان بنائے اور ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔